ایک بات تو یہ ہے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جب آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کتھارسس ہو جاتا ہے، جو آپ کا اظہار معافی ضمیر تھا اس کا اظہار ہو گیا، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا ہے کہ جب غصہ آدمی کرتا ہے تو اس کے اثرات خارج سے زیادہ کیا اس کی اپنی کوگنیٹیو اسکل، اس کی کریٹیو تھنکنگ، اس کے انالیٹیکل جو بصیرت ہوتی ہے، یا اس کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے، یا اس کا اثر صرف خارج میں ہی ہوتا ہے؟ آدمی غصہ جب دوسروں کے بارے میں وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو سب سے برا اثر خود اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اچھا، وہ اس کی کیسے؟ اپنی شخصیت برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ضمیر موجود ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر نہ تمہارے الفاظ تمہارے قابو میں رہے، نہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہی، نہ تم نے دوسرے آدمی کے ساتھ عزت اور شرافت کا رویہ اختیار کیا، تو یہ چیز ظاہر ہے کہ قدم قدم پر برائی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور برائی کا احساس انسانی نفس کی تباہ کاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو لازماً ایسے ہی ہوگا جب دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو اپنے باطن کا ذریعہ بناتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت مثبت ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی آپ اس کا رخ بدل لیتے ہیں اپنی ذات میں، آپ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں میاں طفیل محمد صاحب بھی ایک بڑے بزرگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت محبت کا تعلق رہا۔ وہ ایک مجلس میں تھے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے شاید شیخو پورہ میں، وہاں 10 20 50 لوگ تھے، اور ان میں سے ایک صاحب، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں تو وہی غصہ جو آپ نے اس وقت موضوع بنایا ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے واہی تباہی اپنی تنقید بیان کرنا شروع کر دی۔ اب بجائے اس کے کہ میاں صاحب ان کی تنقید کا جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، تو وہ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ بیٹھ جائیے۔ تو خیر وہ آدمی تھوڑے سے ٹھٹکے بیٹھ گئے، اس وقت کا کہاں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہ حدیث سنائی، کہا کہ دیکھیے جب انسان کو غصہ آ جائے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی حیت بدل لیں۔ حیت کی تبدیلی آپ کو متوجہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ بہت سے بزرگوں نے یہ نصیحت کی ہمیں جوانی کے زمانے میں کہ جس وقت کسی دوسرے پر غصہ آ جائے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹہلنا شروع کر دیں۔ تو یہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ ایک خاص رو میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ اس رو کو بجلی کے کرنٹ کی طرح اصل میں آپ کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوتے، اس کو کاٹ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسے کہا گیا کہ پانی پی لیں، کہتے ہیں نا پرانے بزرگ، غصہ آ گیا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اماں بھی کہتی ہیں، ابا بھی کہتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیے، پانی پی لیجیے۔ تو اس سے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی وہ رو جو آپ کے اندر اس وقت ایک بجلی کا کوندا بن گئی ہے اس کا سلسلہ منقطع کیا جائے، تو آپ اس پہ سوچیں۔ تو دوسروں کی طرف جب آپ کے غصے کا رخ ہوتا ہے تو اس وقت آپ بہت خطرناک میدان میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، عربی ادب میں بھی ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ زخم تلوار کے ختم ہو جاتے ہیں، زبان کے نہیں ختم ہوتے۔ تو زبان کا زخم لگا رہے ہوتے ہیں آپ، اس لیے کہ جب غصہ آئے گا تو سب سے بڑھ کر یہ زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ پکڑے جاؤ گے اس زبان کی وجہ سے، کیونکہ جھوٹ اس سے نکلتا، بری باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ غصے میں آپ بالکل نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں ہمارے لیڈر حضرات، یعنی وہ جب اپنے مخالفین کے خلاف غصے میں آ جاتے ہیں تو نہیں دیکھتے کیا باتیں کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھگتتے ہیں۔ خاص طور پر پالیٹکس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے پچھلے 40-50 سال کے دوران میں کہ کوئی خدا کا ایسا قانون ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنے مخالفین کے بارے میں بدزبانی کی ہوتی ہے، قدرت کا مکافات کا عمل آپ کو اس جگہ لے آتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہو، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آپ قوم کی لیڈرشپ کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور لیڈروں کے بارے میں مکافات دنیا میں ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی باقی سب تو شاید قیامت ہی میں زیر بحث آئیں گے، لیکن لیڈروں کو خدا معاف نہیں کرتا، ایک وہ قوموں کی رہنمائی کے منصب پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی بات کروں، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور دنیا کی تاریخ میں جو پڑھا ہے، بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں نتائج
اور آپ کو وہی سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو آپ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اگلی نسلوں کو بھی یہ بتائیں کہ انسان کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے غصہ، یہ غیرت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ حفظ نفس کا ذریعہ بنتا ہے، یہ حرمتوں کے پاس کا ذریعہ بنتا ہے، یہ شہوات کے مقابلے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا باطن کی طرف رخ ہونا چاہیے، دوسرے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔